پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں، حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے، ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک مکتبہ فکر کے اوپر شیر ہے، قادیانیت کے اوپر، اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے۔ آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ کذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو، لیکن غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورز اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ 110 سال ہو چکے ہیں۔ 1908 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں۔ میرا بھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے، قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح تو میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ میرا وہ والا کلپ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلپ ہوں، میں ہمیشہ اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ میرا وہ کلپ ان تمام گمراہ فرقوں کو کور کرتا ہے جو اس لیول کے جرائم کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے مقدمے میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کرے کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے، چاہے وہ امتی نبی کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا وہ مجدد کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا کشف اور الہام کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو، تو وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ہم اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس میں ہر ایک بندے کا کسی لوکلائز بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے گمراہ کن عقائد کے لیے کہ یہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دجال پیدا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہے ہیں، اور اس قسم کے لوکلائز دجالین جو ہیں وہ پاکستان میں بھرمار ہیں ان کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طریقے سے بائی نیم مینشن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی وجہ سے ان کو مشہوری مل جائے گی۔ بعض ایسے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر تک ہی محدود ہیں یا کسی ایک صوبے تک محدود ہیں، ان کے فالوور جو ہیں وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن جب ہم اس کو ویڈیو کے اندر لے کے آ جاتے ہیں پھر دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس گمراہی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصول اور مبادی پہ بات کر دی جاتی ہے، جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب پنڈی کے اندر فلاں بندہ پیدا ہو گیا جی، وہ جی کراچی میں فلاں نے کر دیے ہے جی، وہ فیصل آباد میں فلاں نے یہ کر دیا ہے جی، وہ لاہور کے اندر فلاں نے یہ کر دیا ہے جی، وہ جی دلی کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی، اور وہ جی افغانستان کابل کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی، وہ یہ دعوے کرتا ہے جی، تو یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فتنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل گیا تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسے شخص کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز کم از کم 1 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر یوٹیوب کے اوپر وہ 10 سال سے اپنے گمراہ کن عقائد پھیلا رہا ہے اور بمشکل 3000 یا 4000 اس کے سبسکرائبر ہیں، اور ہمارے سبسکرائبرز آلموسٹ 2.5 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں، اور یہ 2.5 لاکھ 10 سالوں میں نہیں ہے، یہ اسی 1 سال کے اندر ہی 1.5 سال کے اندر ہی آپ سمجھ لیں 2 لاکھ پلس ایڈ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں تو بہت پہلے سے ہی فورسی کر رہا ہوں کہ آئندہ 4-5 سال میں یہ ملینز میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو انٹرنیشنل دعوت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم ahlsunnatpak.com جو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کے منہج پہ ہے، فرقے پہ نہیں، اس کا مقابلہ کوئی بھی کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں تو ویسے ہی کوئی نہیں ہوگا۔ سچائی کی طاقت ہی بہت ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے، کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں ہے،
کوئی ایجنسی نہیں ہے پیچھے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بندے کو بوسٹ ملتا ہے نا. اگر ایک فرقے کا مولوی بولتا ہے تو اس کے آلریڈی کروڑوں ماننے والے اس فرقے کے موجود ہیں، وہ اس کو بوسٹ دے دیتے ہیں. ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہیں، اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے. اور اس حد تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر اتنے عرصے سے اپنے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء پریشان ہیں. لہٰذا جس کا دل کرتا ہے نا وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے، اور وہ بولتے کیا ہیں؟ صرف گالیاں نکالتے ہیں، کوئی علمی رد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن آپ نے کیوں کر دی ہمارے بارے میں؟ تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت الدین کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لے کہ آپ کو یہ سچی بات پتہ تھی، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی. لہٰذا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو مطلب ان پہ لیکچرز ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں. میرا قادیانیت والا جو کلپ ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، یوٹیوب پہ جا کے لکھے. وہ کلپ آج کے بعد جتنے فتنے یا آج سے پہلے گزرے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق مانتے ہیں، چاہے کشف کے نام پہ، الہام کے نام پہ، امتی نبی کے نام پہ، عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کے نام کے اوپر، یہ کسی بھی اعتبار سے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے پی لیا، باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ انگوروں کا جوس ہے. اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ انہوں نے ساتھ لگائے ہیں، وہ عشق رسول کے دعوے بھی ساتھ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا. غلام احمد قادیانی سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ بول لیا. باقی یہی کام اس سے ورسٹ حالت میں اور لوگوں نے غلام احمد قادیانی سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں، اور غلام احمد قادیانی سے زیادہ ورسٹ حالت میں. ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کہیں یا شراب کہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور ہمارا کوئی سگا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم تو اصول کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا مسئلہ نمبر 71B ریکارڈڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور قیامت والے دن اگر میں کوئی اپنا عمل فرائض کی پابندی کے بعد پیش کر کے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہوں تو میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے میرے بھائی آج سے 6 سال پہلے یہ سب کے سب لوگوں کو کور کیا ہوا تھا، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.